ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو تعمیر اس روئے زمین پر ہوئی وہ اللہ کا گھر شہر مکہ میں بنایا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، اور فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں کچھ کمی زیادتی کی، تھوڑی بہت یعنی ریپیرنگ مرمت وغیرہ۔ حضرت شیس علیہ السلام نے آپ کے بعد اس میں تھوڑی سی ریپیرنگ کا کام کیا، مرمت کا کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تک یہی رہا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا لیا گیا، اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کیا۔ اور اس تعمیر میں حضرت ابراہیم نے جب تعمیر کیا تو اس تعمیر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ نشان لگائے کہ یہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے پورا نقشہ بنا کر بتایا کہ یہاں خانہ کعبہ اس طریقے سے بنانا ہے، اور کتنی لمبائی کتنی چوڑائی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو سمجھیے کہ انجینئر کے طور پر حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے تھے۔ تو اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بہت سو نے تعمیر وہی رہی، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے یعنی کہ تھوڑا بہت ریپیئر وغیرہ کیا، تھوڑا سا ادھر ادھر کیا، تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ کمی ہوتی۔ جیسے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، کبھی کلر نکل جاتا ہے، کبھی چونا یعنی کہ نکل جاتا ہے، یا کبھی کہیں سے کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، تو ہم تھوڑا سا اسے ریپیرنگ کر دیتے، مرمت کرتے۔ تو اس طرح کی ریپیرنگ کا کام ہوتا رہا۔ قبیلہ جرہم نے بھی کیا، عمالقہ نے کیا، جرہم نے کیا، اور اسی طرح بعد میں قصی نے کیا، پھر قریش نے اس کی تعمیر کی۔ اس وقت سرکار کی عمر مبارک 35 سال تھی جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اس کا پورا واقعہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو کیسے گرا دیا گیا اور اس کے بعد اس کی تعمیر کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیر کے بعد، یعنی قریش کی اس تعمیر کے بعد، حضرت عبداللہ بن زبیر نے پورا خانہ کعبہ گرا کر دوبارہ تعمیر کیا، وہ بھی میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے خانہ کعبہ کو بالکل یعنی کہ گرا دیا، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا انہیں شہید کیا، اور جیسے پہلے تھا کعبہ ویسا دوبارہ بنا دیا۔ تو یہ پھر اس کے بعد سے اب تک حجاج بن یوسف کی تعمیر چلی آ رہی ہے، بس اس میں تھوڑی بہت ریپیرنگ کام تھوڑا سا ادھر ادھر بس کیا ہے، کبھی دروازے بدلے، کبھی تالا بدلا، تو کبھی یعنی کہ اس کو پکا کیا، مٹی تھی تو سیمنٹ کر دیا، لیکن خانہ کعبہ جیسا تھا ویسا کا ویسا رہنے دیا۔ اب اس میں کوئی تغیر و تبدل، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور آج تک وہی خانہ کعبہ موجود ہے۔ بعد کے سلاطین و بادشاہوں نے بھی اسے کچھ نہ کچھ کیا، یعنی کہ چونا وغیرہ سے اس کی لپائی کی گئی، کبھی اس کو یعنی بعد میں چل کر سیمنٹ وغیرہ لگا دی گئی، اور اس کے دیوار یعنی کہ دروازوں کو تبدیل کیا گیا، اندر کی لکڑی کو چینج کیا گیا، یہ سارے کام کیے گئے، لیکن خانہ کعبہ ویسے کا ویسا ہے۔ پھر اس کو بالکل گرا کر واپس سے دوبارہ کبھی تعمیر نہیں کیا گیا۔ یہ آخری تعمیر تھی جو حجاج بن یوسف نے کی، اور حجاج بن یوسف اس امت کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ اس نے بہت سے صحابہ کو، بہت سے تابعین تابعین کو شہید کیا اور بہت ظلم کیے، لیکن اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں زبر زیر پیش وغیرہ جو ہے وہ اسی نے لگوائے ہیں۔ اسی طرح سے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس نے یعنی آخری بار کی، اور اس کے علاوہ بندے نے جو ہے ہندوستان کی جانب، جس سے پہلے سندھ کہا جاتا تھا، سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی، اور اس کی طرح اپنے بھتیجے محمد بن قاسم جو 17 سال کے تھے انہیں بھیجا۔ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور اس میں ایک عورت تھی، اس نے خط لکھا تھا اور پیغام بھیجا تھا کہ ہمیں آ کر بچاؤ۔ تو حجاج بن یوسف نے یہ ایک عظیم کام کیا کہ اس نے ایک لشکر روانہ کیا اپنے بھتیجے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کے ساتھ، اور انہوں نے یہاں آ کر سندھ کو سب سے پہلے فتح کیا تھا۔ تو یہ یعنی کہ اس زمانے میں حجاج بن یوسف نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، بہت زیادہ برے کام کیے ہیں۔
بہرحال اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کی یعنی کہ بہت سی فضیلتیں ہیں۔ خانہ کعبہ کی فضیلت میں سب سے پہلے یہ کہ خانہ کعبہ کے مشہور بانی ویسے تو چلا آ رہا ہے پہلے سے حضرت آدم سے، لیکن ویسے اب دیکھا جائے تو جن کا نام لیتے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمُ کا ذکر فرما کہ ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہاں بنا رہے تھے نہیں لکھا، قرآن میں بیان نہیں کیا، بلکہ اٹھا رہے تھے، مطلب حضرت ابراہیم نے صرف دیواریں اٹھائی ہے، لیکن اصل تعمیر تو حضرت آدم سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن بہرحال مشہور یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ اسی طرح بیت المقدس بھی خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد تعمیر ہو گیا تھا، لیکن جو مشہور تعمیر ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ تعمیر کروایا بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو۔ تو بہرحال بیت المقدس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام مشہور ہے کہ انہوں نے تعمیر کروایا۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ جو ہے وہ یعنی کعبہ معظمہ، اس میں مقام ابراہیم موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، اس طرح کی یعنی عظیم نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں موجود نہیں ہیں۔ اور بیت المقدس کے ارد گرد بہت سے مزارات ہیں انبیاء کرام کے، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی بہت سے مزارات ہیں انبیاء کرام کے۔ خانہ کعبہ کے اوپر سے پرندے کبھی نہیں جاتے، خانہ کعبہ کے اوپر سے پرندہ کبھی اڑ کر نہیں جاتا، جب بھی وہ جاتے ہیں تو جب خانہ کعبہ بیچ میں آ جاتا ہے تو سائڈ سے ہو کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ کچھ پرندے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ اڑتے ہیں، وہ ایک ساتھ اڑتے ہوئے کبھی بائی چانس آ بھی جائیں تو خانہ کعبہ کے اوپر کبھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، وہ سائڈ ہو جاتے ہیں اور سائڈ سے ہو کر پھر وہاں سے مل جاتے ہیں۔ یہاں سے مل کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ آیا ہے تو یوں سائڈ میں پھٹ گئے اور دونوں جا کر پھر ادھر سے جمع ہو کر جا رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے اوپر سے کبھی کوئی پرندہ نہیں گزرتا۔ بیت المقدس کا یہ حال نہیں ہے، بیت المقدس کے اوپر سے پرندے اڑتے ہیں۔ اسی طرح سے حرم کعبہ میں بکری، شیر، ہرن سب ایک جگہ پانی پی سکتے ہیں، وہاں کسی کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ حال دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خانہ کعبہ ہی میں یعنی حرم کعبہ میں ہے، مکہ معظمہ میں یہ حال ہے۔ اور وہاں جانور جو ہیں وہ شکاریوں سے بھی محفوظ ہے، وہاں شکار کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ شیر بھی بکری یا ہرن کا شکار نہیں کرتا اس حد میں آ کر، یعنی جو حرم کی حد ہے تو حرم کی حد میں آ کر وہ بھی رک جاتے ہیں انہیں۔ اسی طرح سے وہاں خود رو جو پیڑ پودے ہیں، کانٹے ہیں، یعنی جو خود سے اگاتے ہیں، انہیں کاٹنا بھی حرام ہے، انہیں توڑ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، خود ہم نے اگائے ہیں تو توڑ سکتے ہیں، آپ نے خود اگایا تو آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، اسے توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خود سے اگے ہوئے ہیں تو آپ اس کا کانٹا نہیں توڑ سکتے۔ پتا توڑنا تو بہت بڑی بات ہے، درخت کاٹنا بہت بڑی بات ہے، اس کا کانٹا بھی توڑ نہیں سکتے، اس میں سے نکال نہیں سکتے۔ یہ حرم کعبہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے بلد امین بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب، یعنی کہ اللہ کے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ تو اس شہر کو امن و امان والا بنا۔ تو اللہ نے اسے امن و امان والا بنایا کہ جانور بھی محفوظ ہیں، ہے نا، درخت جو خود سے اگائیں، گھاس پودے وہ بھی محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے وہاں جنگ و جدال کرنا بھی حرام ہے۔ حرم کعبہ میں یعنی پورے حرم کی حدود میں اگر کوئی باہر سے قتل کر کے بھاگ کر اگر حرم میں داخل ہو گیا، وہاں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ چوری کر کے اگر حرم میں آ گیا، اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ حاکم جو بھی بادشاہ ہوگا یا گورنر ہوگا، حاکم ہوگا، جو بھی وہاں کا یعنی کہ سنبھالنے والا ہوگا، وہ اس آدمی کو مجبور کر دے گا، اس کا کھانا پانی بند کر دے، بائیکاٹ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اسے مجبور کر دے کہ وہ باہر نکلے۔ اور جب وہ باہر وہاں چھپ گیا تو اس سے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن اگر وہ باہر نکلا تو پھر پکڑ کر اسے سزا دی جائے گی۔ تو یہ حرم کعبہ کی یعنی کہ فضیلت ہے، یہ فضیلت کسی اور شہر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ، مکہ معظمہ جو ہے خانہ کعبہ، یہ حجازیوں اور خاص طور پر یعنی اہل حجاز کے لیے اور خاص طور پر مکہ کے رہنے والوں کے لیے ایک پرورش کا ذریعہ ہے، کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بالکل کوئی پیداوار نہیں ہے، نہ کھیت کھلیان، کچھ نہیں، کوئی پیداوار نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی کہ بالکل سناٹا، کوئی چیز، صرف صحرا ہی صحرا ہے، کوئی چیز اگ نہیں سکتی، لیکن دنیا بھر کی ساری چیزیں وہاں مل بھی جاتی ہے، اور یعنی کہ دنیا بھر سے ساری چیزیں وہاں آ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی ہے، یہاں تک کہ ان کا کاروبار بھی وہاں چلتا ہے نا۔ سارے لوگ حج کرنے آتے ہیں، انہوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہے، ان کا سال بھر کا کاروبار بھی صرف حج کے مہینے میں ہو جاتا ہے۔
یہ جتنے بھی حجام نائی وغیرہ ہیں ان کا سارا سال کا کاروبار صرف حج کے زمانے میں ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل حاجی تھوڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ یہیں سے ہندوستان سے بال منڈا کر جاتے ہیں، ہے نا، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ اسطرہ لے کر خود ہی صاف کرتے رہتے ہیں۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں تب بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک بار کٹا کر چھوٹے کرا کر لے گئے، وہاں جا کر خود ہی صاف کر لیے۔ تو یہ یعنی کہ آج کل لوگ کرنے لگے، ورنہ جو لوگ یعنی کہ یہ ٹرک نہیں آزماتے وہ جاتے ہیں نائی ہی کے پاس، اسی کے پاس بال کٹواتے ہیں، بال منڈاتے ہیں، اور حج کے عام دنوں میں تو تھوڑا سستا ہوتا ہے، لیکن حج کے زمانے میں بہت مہنگا ہو جاتا ہے، بہت مہنگا۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہاں کے 600 700 800 روپے کے برابر میرے خیال سے ہو جاتا ہوگا کہ وہاں ہم بال کٹوائیں، اتنا مہنگا وہ لوگ کر دیتے ہیں۔ تو پھر بندہ جو ہندوستانی بندہ ہے وہ تو پھر روپیز میں گنے گا کہ میں اتنے ریال خرچ کروں گا تو ہندوستان کے اتنے ہو جائیں گے، تو بندے کو لگتا ہے یار اتنا مہنگا بال کٹانا، میں 60 میں کٹاتا 600 دینے پڑنے، بہت بھاری، 10 گنا زیادہ۔ تو کچھ لوگ اب یہ یعنی کہ جو ہمیشہ آتے جاتے وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اور جو نہیں تو یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا وہاں ذریعہ بنا ہوا ہے۔ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے اتنے جانور حاجی خریدتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں حج کے لیے، تو وہ بھی ایک کاروبار ہے۔ اور بھی یعنی کہ سفر وغیرہ، گاڑی بس وغیرہ یا ٹیکسی وغیرہ کا سفر، تو وہ لوگوں کا بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، ہوٹل والوں کا آمدنی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، دکان والوں کا جو ہے آمدنی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، خریداری ہوتی ہے برابر، حج کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر ضرور لاتے ہیں، تو یہ بھی ایک تو وہاں یعنی کہ ذریعہ معاش یعنی ہے کچھ نہیں وہاں، لیکن اللہ نے سارا ذریعہ معاش وہاں کے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ تو کماتے دنیا والے ہیں، کھاتے کعبہ والے ہیں، یہ حال ہے نا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی خود حفاظت فرمائی، جب ہاتھی والے یعنی کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ بات کہیں اور نہیں پائی جاتی ہے نا، کسی اور جگہ میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ بہت سے مقامات پر حملے ہوتے ہیں اور وہاں پر بالکل تہس نہس اور مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حج جو ہے وہ ہمیشہ جب سے حج ہو رہا ہے، حج ہمیشہ خانہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، آج تک کسی اور جگہ کا حج نہیں ہوا۔ قبلہ تو رہا بیت المقدس، قبلہ رہا، لیکن کبھی اس کا حج نہیں ہوا۔ حج تو صرف اور صرف مکہ معظمہ ہی کا ہوا، خانہ کعبہ ہی کا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ معظمہ میں پیدا کیا، خانہ کعبہ کے بالکل قریب مکہ معظمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو یہ بھی ایک فضیلت خانہ کعبہ کو حاصل ہے، مکہ معظمہ کو حاصل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو شہر امین فرمایا ہے کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی قسم یاد فرمائی، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر پاک کی قسم کہ اے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں، تو شہر مکہ کی قسم، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر امین کی قسم، تو شہر مکہ کی قسم اللہ نے فرمائی۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ میں یعنی مکہ معظمہ میں ایک نیکی کرو تو اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیت المقدس میں آپ ایک نیکی کرو تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، یہاں 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی اسے حاصل ہے کہ یہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور فرشتوں کا، بہت سے انبیاء کرام کا خانہ کعبہ قبلہ رہا، لیکن بیت المقدس جو ہے وہ بعض امتوں کا قبلہ تو رہا، لیکن فرشتوں کا کبھی وہ قبلہ نہیں رہا، یہ صرف خانہ کعبہ ہی رہا۔ تو یہ بہت سی یعنی کہ فضیلت خانہ کعبہ کو اور شہر مکہ کو، خانہ کعبہ تو ہے لیکن شہر مکہ کو بھی بہت سی فضیلتیں حاصل ہے۔ اور اس یعنی کہ بات سے پتہ چلتا، یہودیوں نے، میں نے گزشتہ تفسیر میں بیان کیا کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یعنی کہ بیت المقدس افضل ہے مکہ معظمہ سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس و مسجد اقصی افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی وہ پہلے سے ہیں، یہ تو بعد میں بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے تو خانہ کعبہ ہی بنا۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ، شہر مکہ میں سب سے پہلا گھر اللہ نے تعمیر کیا، بنایا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ مقبول چیزوں اور مقبول و محبوب بندوں، ان دونوں پر اعتراض کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے نا۔ مقبول چیزوں پر بھی، جو اللہ کی مقبول و محبوب چیزیں ہوں اس پر اعتراض کرنا، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہوں ان پر اعتراض کرنا، یہ کام ہے کس کا؟ یہ کفار کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے، اور اس کا جواب دینا، ان کا رد کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے جواب دیا اور ان کا رد فرمایا۔
اور فضیلت بیان فرمائی، تو ہمیں بھی جو مقبول اللہ کی مقبول چیزیں ہوں، چاہے وہ چیز ہو چاہے بندے ہوں، ہمیں ان کی تعریفیں اور ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلی ہو تو افضل، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لاسٹ ہو تو افضل۔ خانہ کعبہ سب سے پہلا ہے، یہ فضیلت ہے اس کی۔ حضور سب سے آخری رسول ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اللہ نے فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو پتہ ہی چلا، قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس اپنی کتاب میں لکھا کہ پہلا ہونا آخری ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ فضیلت کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے بارے میں نہیں کہتا کہ سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا، بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ مکہ معظمہ میں ہے، اور اللہ کے رسول کو خاتم النبیین نہ فرماتا اگر اس میں کوئی فضیلت نہ ہوتی۔ تو پتہ ہی چلا کہ پہلے ہونے میں بھی فضیلت ہے، لاسٹ ہونے میں بھی فضیلت ہے نا۔ اور آپ دیکھیے گا جو پہلی ہمارے گھروں میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو بہت لاڑ پیار ملتا ہے، پھر جو آخری لاسٹ ہوتا ہے اسے بھی بہت لاڑ پیار ملتا ہے، جو بیچ والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے، وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے کہ نارمل سے، یعنی کہ پہلے والے کو بہت زیادہ مل گیا کہ ابھی پہلی اولاد تھی، لاسٹ والے کو اتنا زیادہ ملا کہ اب یہ سمجھو کہ آخری ہے، تو سارا پیار اسی پر، بڑی یعنی کہ شفقت۔ اب یہ زیادہ یعنی پیار کیسے ہو گیا لاسٹ والے کو؟ اس لیے کہ ہم دوسرے جو ہیں وہ بڑے ہیں، تو ہم ہمیشہ اسی کا بچہ ہے چھوٹا ہے، بولنا نہیں، ٹوکنا نہیں، ایسا مت کرنا، بچہ ہے وہ چھوٹا ہے نا، اس پہ تو ہم نے اس کو کچھ زیادہ ہی لاڈلا بنا دیا، بیچ والا جو ہے وہ دونوں کے بیچ میں پس گیا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اول ہونا بھی فضیلت کی بات، لاسٹ ہونا، آخر ہونا، یہ بھی فضیلت کی بات۔ اور خانہ کعبہ تو صرف پہلا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ هو الاول وهو الاخر کا مظہر عتم، اللہ اول و آخر ہے اور اس کا مظہر عتم ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پیدا ہونے کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے آپ اول ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا نور ظاہر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے ظاہر فرمایا، اور دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں فضیلتیں، اول ہونا بھی اور آخر ہونا بھی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، آیت نمبر 97 سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ فرماتا ہے اور اس میں، یعنی مکہ کا ذکر ہوا، کہتے ہیں مکہ معظمہ میں واضح کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ آیات بینات، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، آیتن کی پلورل ہے، جمع بہووچن آیات، تو اس میں نشانیاں ہیں۔ ہم قرآن کی آیتوں کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آیتیں اللہ کی نشانی ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء کرام اور انبیاء کرام، یہ ان کے معجزات، ان کی کرامتیں، یہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے فیہ، یعنی شہر مکہ میں آیاتن بیناتن، روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی مقام ابراہیم، ایسے بہت سی نشانیاں ہیں ہے نا، لیکن ان میں سے ایک اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ ہم یعنی آج کل جو ہے نا وہ پالک، کیا پالک ہی کہتے ہیں، پالک باندھتے ہیں کہ جس پر چڑھ کر وہ آگے کی اوپر کی دیواریں بنائی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں پالک باندھنا۔ تو اس زمانے میں تو ایسا پالک کا سسٹم نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ بناؤ، تو اب جب تک زمین پر ہے پتھر رکھ رہے ہیں، گارا ڈال رہے ہیں، مٹی کا گارا، اور پھر پتھر رکھ رہے ہیں، پھر گارا مٹی کا ڈالتے ہیں، حضرت اسماعیل اٹھا کر لاتے، پتھر دیتے، آپ رکھتے جاتے ہیں۔ لیکن جب اونچا ہوا تو اب اٹھا کر اوپر کیسے رکھنا، ایک سوال ہوا، تو پھر وہ پتھر اٹھا کر لائے اور اسے نیچے رکھا، اور نیچے رکھا، اس کے اوپر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر پھر آپ نے رکھا۔ اب خانہ کعبہ اونچا، اور یعنی دیوار اونچی ہوئی تو پتھر خود بخود اٹھنے لگا، اونچا ہونے لگا ہے نا، اور پتھر اونچا ہوتے جا رہا ہے، جتنی دیوار اونچی ہوتی جا رہی ہے پتھر اور اونچا ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم نے پورے خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر کر دی ہے نا۔ اچھا پھر یہ کہ دوسرا یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ٹائم لگا، وہ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے دیتے، یہ گارا لگاتے، پھر اس کے اوپر پتھر رکھتے، ٹائم لگا۔ تو جیسے جیسے اٹھتا جاتا، شام ہوئی کہ اب چلو کل باقی کا کام کریں گے، تو یہ پتھر واپس نیچے آ جاتا ایسے، تو پھر حضرت ابراہیم اتر جاتے، دوسرے دن پھر کھڑے ہوتے تو یہ پھر اوپر ہو جاتا،
پھر حضرت ابراہیم جو ہے اس پر یعنی کہ تعمیر کا کام کرتے. تو اس طرح چاروں دیواریں آپ نے تعمیر فرمائی. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو پورا پتھر سخت رہا، لیکن جہاں حضرت ابراہیم کے قدم تھے وہاں وہ موم کی طرح ایسا نرم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے قدم بالکل اندر ایسے نشان بن گئے. اتنے موٹے موٹے نشان یعنی کہ موم کے اندر دھنس گئے ہیں. اتنے نشان آج بھی وہ پتھر ویسے کا ویسا موجود ہے، ویسے کا ویسا موجود ہے، اور آج بھی وہ نشانات ویسے کے ویسے سیم ٹو سیم موجود ہیں، ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے ایک گولڈن کلر کا ایسا پنجرے جیسا بنایا ہوا ہے، گولڈن کلر کا. آپ دیکھیے گا تو اس یعنی کہ گولڈن کلر کے پنجرے کے اندر وہ پتھر موجود ہے. اس کی جالی سے آپ ایسے دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نشان قدموں کے نشان موجود ہے، آج بھی موجود ہے. تو یہ پتھر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان لے لیا، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے صرف محفوظ ہی نہیں کیا کہ اسے سنبھال کے رکھا، صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بڑھا دیا کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. مطلب یہ کہ اب جو بھی حاجی حج کرنے جائیں وہ اس کے سامنے، یعنی یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، تو یہاں کھڑے رہ کر اس کے سامنے آپ کو نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نفل نماز. طواف کعبہ کے بعد آپ کو یہاں آنا ہے اور آ کر آپ کو نماز پڑھنی ہے. تو اب یعنی کہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ہم دور ہوتے ہیں، دور بھی ہوں لیکن اس کی طرف رخ کریں اور آپ نماز پڑھیں. تو اسے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، جائے نماز بنا دیا کہ نماز کی جگہ ہے. حالانکہ ہم تو ادھر کھڑے ہوں تب بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر کھڑے ہوں تو ادھر رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف کعبہ کے بعد آپ کو 2 رکعت یہیں پڑھنی ہے، اس کو مصلی بناؤ. اور یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے تھے، اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیے. اللہ کے رسول حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے خانہ کعبہ میں، اور پھر یہ پتھر دکھایا. فرماتے عمر جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے عمر، یہ مقام ابراہیم ہے. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں الم نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یہی الفاظ ہیں. حضرت عمر یوں کہتے ہیں الم نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، کیا ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز نہ بنا لیں، اپنا مصلی نہ بنا لیں؟ یہ سوال تھا الم نتخذ. تو اللہ نے فرمایا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. حضرت عمر کی زبان پر قرآن نازل ہوتا ہے نا. تو کہا کہ اس کو تو یہاں یعنی تب سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کا یہ مقام کر دیا کہ نمازیوں کو، حاجیوں کو اس کے آگے جھکا دیا ہے، اس کے آگے جھکا. تو یہ مقام ابراہیم کو کیوں، وہ ہے تو پتھر نا، اس پتھر کو اتنا اعلیٰ مقام کیوں ملا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے حضرت ابراہیم کو تعمیر میں مدد کی ہے، اور اس نے حضرت ابراہیم کے نشان قدم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. تو ان کے قدموں کی برکت سے پتھر کا یہ مقام ہو گیا کہ اسے مصلی بنا دیا، تمام مومنین کے لیے وہ مصلی بنا دیا گیا. تو بہرحال یہ جو ہے مقام ابراہیم ایک اللہ کی نشانی ہے. اور دوسری نشانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی شہر مکہ میں داخل ہو جائے گا وہ امان والا ہو جائے گا، وہ امن و امان والا ہو جائے گا، یعنی محفوظ ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے آپ نے یعنی کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ شہر مکہ میں یہ ساری چیزیں، شکار محفوظ ہے، جانور محفوظ ہے، درخت پتے کانٹے تک محفوظ ہے، سوائے اس کا کہ آپ نے اگر کوئی درخت اگایا تو آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن خود سے اگایا آپ وہاں کا درخت نہیں کاٹ سکتے. یہاں تک کہ اگر آدھا حرم سے باہر ہو اور آدھا درخت حرم کے اندر ہو تو وہ بھی نہیں کاٹ سکتے، اس کے پتے بھی نہیں توڑ سکتے. اتنی یعنی کہ پابندیاں ہیں حرم کعبہ کی. حرم کی اگر کسی کو آپ کو مارنا ہو، قتل کرنا ہو، کسی سزا کے طور پر شریعت اسلامیہ کی سزا دینی ہو تو بھی اس کو حرم سے پکڑ کر باہر لائیں گے، حرم سے باہر لے جائیں گے، اور پھر وہاں جا کر آپ اسے قتل کر سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، جو بھی اسلامی سزا ہے وہ دے سکتے ہیں حرم سے باہر لے جا کر. وہاں جنگ کرنا بھی جائز نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق، اس میں نہ رفث ہے نہ فسوق ہے، یعنی حج کرنے جائے بندہ تو لڑائی جھگڑے نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، ہے نا، یہ سارے کام نہ کرے. آج حاجیوں کو یعنی کہ یہ حج کرنے جائیں تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں جا کر صبر سے کام لیں،
ان کا مطمح نظر، ان کا مقصد تو صرف اللہ کا گھر ہونا چاہیے. باقی سارے ٹینشن چھوڑ دو، کھانا ملا نہیں ملا، ارے چھوڑو یار، کھاتے رہتے ہیں، زندگی بھر کھایا ہے نا، اور اب تک کھایا ہے، یہاں سے اگر لوٹ گئے تو پھر زندگی پڑی ہے کھانے کے لیے. اب کیا کھانا کھانا کیا سوچ، لوگ اسی کے پیچھے پڑے تو مینو میں کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ مینو میں کیا ہے، یہ بتاؤ، یعنی کہ بھائی کمرہ کیسا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کو تو ایسا فیسلٹی نہیں ہے، تم نے تو ایسا رکھا ویسا رکھا. ٹور والوں سے بھی مگزماری نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ عند اللہ گرفتار ہوگا، وہ عند اللہ پکڑا جائے گا. ہمیں تو صرف ہمارے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، اللہ کا گھر، یہ میرے نصیب میں پھر ہو نہ ہو، بس یہیں پڑا رہوں، اسی کی زیارت کرتا رہوں. ہوٹل کس کو دیکھنی ہے، اور کھانا تو زمزم پیو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام حج کے لیے آتے ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت خضر حج کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہاں، یعنی کہ حج سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ وہ پیٹ بھر کر زمزم پی جاتے ہیں، پورا سال کام آتا ہے، پھر ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پیش آتی. پھر آئندہ سال آتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج سے فارغ ہو کر پھر پیٹ بھر کر زمزم پی کر چلے جاتے ہیں، پھر کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آب زمزم، یعنی یہ زمزم کا جو پانی ہے، یہ پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی بجھاتا ہے، یعنی بھوک بھی مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے. یہ تین کام کرتا ہے نا، پیاس بھی بجھا دے گا، پانی کی پیاس ہے تو زمزم پیو، بھوک لگی ہو تو زمزم پیو، اور بیمار ہو تو زمزم پیو. یہ تین فضیلتیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں. اور پھر سرکار کے ایک اور حدیث سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نیت سے بندہ زمزم پیے گا اللہ وہ اسے عطا فرمائے گا. تو زمزم پینے کے وقت جیسی نیت کرے، جیسی دعائیں کرے، جو ہمارا یعنی کہ ہمارے دل میں ہو کہ اللہ یہ میرا کام ہو جائے، یہ ہو جائے میرے سے، اللہ تعالیٰ وہ سب پورا فرمائے گا. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے مقام ابراہیم ایک نشانی، اور جو بندہ اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان میں وہ محفوظ ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا حج ہے، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جو بندہ وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. یہ استطاعت یعنی کہ طاقت، استطاعت معنی طاقت. اب راستے کی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں جو فیسلٹی ہو اس فیسلٹی کے ساتھ آنا جانا، رہنا، کھانا پینا اور گھر والوں کا خرچ، اتنی چیزیں ہوں تو پھر حج فرض ہوگا. مثال کے طور پر پہلے کے زمانے میں تو یہ پلین اور ٹرین، گاڑی، یہ سب تو تھا ہی نہیں، لوگ پیدل ہی جاتے تھے. تو ان کے لیے صرف اتنا کہ جانے میں، یعنی اب جاتے تھے تو 6 مہینے لگ جاتے تھے، 2-3 مہینے لگ جاتے، قریب ہوتے تو 2-3 مہینے لگتے. جیسے عراق سے کوئی جا رہا ہے تو 2-3 مہینے میں پہنچ جائے گا، ہندوستان سے جائے تو سال بھر لگ جائے، یا 9 مہینے 6 مہینے لگ جائے. تو یہ بندے یعنی کہ جب پہلے کے زمانے میں پیدل جاتے تھے تو یہاں سے وہاں تک پہنچنے تک راستے بھر کا کھانے پینے کا خرچ ہو، وہاں رہے تو کھانے پینے کا خرچ ہو کہ وہاں بھیک نہ مانگنی پڑے، پھر وہاں سے لوٹنے کا، وہاں سے واپس آنے تک کا خرچ ہو. اور یہ جو ہم گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ماں باپ ہو، بیوی بچے ہوں، ان کا خرچہ ہمارے اوپر، ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو ان کا خرچہ کہ ہم جا رہے ہیں، اب وہ پرانے زمانے میں تو بھائی سال بھر لگے گا تو سال بھر کا خرچہ ہونا چاہیے، ہے نا، اور اگر کسی کو 1 مہینہ لگے گا تو 1 مہینے کا خرچ ہونا چاہیے. اب آج کل تو پلین کا سسٹم ہے، تو پلین کی ٹکٹ کا خرچ، یعنی پورا حج، یعنی کہ ہم ٹور سے جائیں تو اس کا خرچ، اور اب ٹور کے اس میں سب آ جاتا ہے، وہاں رہنے کا، کھانے پینے کا سارا خرچ، اور آنے جانے کا سارا خرچ آ گیا. تو وہ خرچ ہو. اس کے علاوہ ہمارے گھر والوں کے لیے ہم جتنے دن غائب رہیں گے، 30 دن 35 دن 40 دن جو بھی ہم غائب رہیں گے، تو اتنے دن کا کھانا پینا خرچہ انتظام ہونا چاہیے، تو ہم پر حج فرض ہو جائے گا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، جنہوں نے تجوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں اور ان پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتے. اگر وہ حج نہیں کرتے، جب سے فرض ہوا ہے تب سے لے کر جب تک نہ کریں، وہ گنہگار ہوتے رہیں گے، وہ گنہگار ہوتے رہیں گے. جتنا لیٹ کریں گے گناہ بڑھتا جائے گا. تو ہمیں جیسے ہی استطاعت ہو، حج فرض ہو، ہمیں حج ادا کرنا چاہیے. بہرحال تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جس نے کفر کیا
جس نے انکار کر دیا، جس نے انکار کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم حج کا انکار کرو تو ہم تو اتنا خرچہ کیوں کرے، خرچ کر کے اتنا محنت مشقت کر کے کیوں جائے، تو ٹھیک ہے مت جا، اللہ کو تیری پڑی نہیں ہے، تو آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ عالمین سے، سارے عالموں سے بے نیاز ہے۔ یہ سب جتنے، صرف یہ دنیا والے نہیں، 18,000 عالم کے لوگ بھی ہے نا، اگر یہ مخلوقات، لوگ نہیں بلکہ مخلوقات، 18,000 عالم کی مخلوقات بھی اگر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ایسی ایسی مخلوقات پیدا کر دے گا جو اس کی عبادت کے لیے راضی ہوگی، تیار ہو جائے گی، ہے نا۔ اگر آج مسلمان اگر اسلام کی طرف نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں بغداد بالکل برباد، تہس نہس کر دیا، کس کے ذریعے؟ تاتاریوں کے ذریعے، ہے نا۔ وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان، ان کے لشکروں کے ذریعے، چنگیز خان کے بعد ہلاکو خان، اور ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، حملہ کر کے پورا بغداد تہس نہس کر دیا، یعنی کہ کھوپڑیوں کے مینار بنائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور دجلہ وہاں جو دریا بہتا ہے وہ کئی دنوں تک خون سے لال ہو گیا تھا۔ وہاں جتنی کتابیں ہمارا یعنی کہ بہت بڑا ذخیرہ تھا علم کا، وہ سب بالکل جلا کر راکھ کر دیا اور بالکل ختم کر دیا، بغداد کو تہس نہس کر دیا، مٹی میں ملا دیا، یوں کہہ لیں مٹی میں ملا دیا، اس کا نام و نشان نہیں۔ لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ اب قیامت تک دنیا میں بغداد پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا، یعنی پھر کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، لیکن تھوڑے سالوں بعد بغداد پھر اپنی آن و شان بان کے ساتھ پھر کھڑا ہو گیا۔ آج بھی کتنے حملے ہوتے ہیں، کتنے میسائل گرتے ہیں، لیکن بغداد آج بھی ویسے کا ویسا کھڑا ہے، اگرچہ حالات خراب ہیں، کبھی خراب ہوتے ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بغداد کبھی برباد نہیں ہو، بغداد آج بھی موجود ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اللہ یعنی کہ سقوط بغداد ہلاکو خان کے ہاتھ ہوا، تاتاری قوم کے ہاتھوں ہوا، منگولوں کے ہاتھوں، لیکن پھر اسی ہلاکو خان کی نسل میں اس کا پوتا برکے خان وہ مسلمان ہوا، اللہ نے اسی کے ذریعے اسلام کو عام کیا، اس کی پوری قوم مسلمان ہوئی اور اللہ نے اسی کے ذریعے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ انہی نے پھر تاتاریوں کا مقابلہ کیا، ایک طرف وہ کیا نام اس کا ارطغرل غازی کے بعد عثمان، اور عثمان جو ہے کہ ساتھ برکے خان، یہ دونوں ملے اور مل کر جو ہے پھر انہوں نے تاتاریوں کا خاتمہ کیا ہے۔ تو پھر سے یعنی کہ دوبارہ اللہ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی۔ کسی کے ختم ہونے سے، کسی کے مٹنے سے، کسی کے مر جانے سے اسلام رکنے والا نہیں ہے، وہ تو بڑھتا ہی جائے گا۔ لوگ کتنا بھی زور لگا لے، طاقت لگا لے کہ اسلام کو مٹا دیں، اسلام مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، دوبارہ، اس لیے کہ یہ قیامت تک کا دن ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آنے والا، یہی دین ہے، دین اسلام۔ اور اللہ جو لوگ مٹائیں گے انہی میں سے اللہ کچھ ایسے پیدا کر دے گا جو پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ۔ فرانس میں جو دو لوگوں نے، ہے نا، دونوں سینیٹر تھے، دو لوگوں نے یعنی کہ مل کر، ایک ہی پارٹی کے دونوں تھے اور دونوں دوست تھے، اور دونوں نے جو ہے حضور کی گستاخی میں حصہ لیا۔ وہ کارٹون، حضور کے نام کے کارٹون، حضور کا کارٹون کوئی نہیں بنا سکتا دنیا کے کسی انسان میں، کسی کے باپ میں یہ طاقت نہیں کہ حضور کا کارٹون بنا سکے۔ کیوں؟ انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو کارٹون کیا کارٹون کس کا بنایا جا سکتا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو دیکھا تو میں آپ کا چہرہ بگاڑ کر بناؤں تو میں کہوں کہ میں نے آپ کا کارٹون بنایا، میرے حضور کو تم نے دیکھا ہی نہیں تو تم میرے حضور کا کارٹون نہیں بنا، لیکن منسوب کیا کہ نسبت دی کہ یہ حضور کا کارٹون، ہم اسے بھی برداشت نہیں کرتے، ہم اسے بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ دو دوست تھے، ایک تو مارا گیا، ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، جل کے مر گیا، لیکن دوسرا جو ہے اس نے اسلام قبول کیا، دوسرے نے اسلام قبول کیا، وہ آج مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ یعنی کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو پوری دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے اس نے قرآن کی احادیث کی اسٹڈی کی کہ کہاں سے میں نکالوں کہ ان کے یہاں کیا کمزوریاں ہیں، کہاں سے نکالوں پوائنٹس میں نکالوں، میں اسلام کو بدنام کر سکوں، ان کی یعنی کہ مذاق اڑا سکوں۔ اس لیے اس نے اسٹڈی کی، دل میں ایمان آ گیا۔ قرآن و حدیث کا دل سے بندہ مطالعہ کرے تو پھر اسلام، تو اس بندہ جو ہے دل میں ایمان آیا اور ایمان قبول کر لیا۔ کہنے کی بات یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ ظالموں میں بھی کبھی کبھی ایمان یعنی کہ جو لوگ مٹانے کے در پر ہوں، اللہ انہی میں سے کچھ ایسے پیدا کر دیتا ہے جو اسلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا، کبھی ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، اسلام ہمارا محتاج نہیں۔ یہ اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم ان سب کو نکال دیں اور اسے ہم صرف اپنا کر لیں، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ خواب ہے، ادھورا خواب۔
ناقص ادھورا خواب ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے کہ کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا پھر پیدا ہوگا کہ جس کے ذریعے پھر اسلام پھیل جائے گا، پھر اسلام پھیل جائے گا اور غیروں میں پھیلے گا۔ ابھی ہمارے اندر ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان، اگر ہم نہ رہیں تو ان کے اندر سے پیدا ہوں گے، ان کے اندر سے پیدا ہوں گے اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ رسول کے ماننے والے، ہم قرآن کی حفاظت اور ہم اسلام کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے، کوئی حج کا انکار کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جا تو اپنا دیکھ، تیرا انجام پھر تو آخر میں دیکھے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں پر حج فرض ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔